قتل بے دردی سے جو کیا گیا ہے اس پر سزا تو بنتی ہے. لیکن میں ایک بات میں یہ آپ نے اچھا ایک آج کا ٹاپک میں یہ بات ڈسکس کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، غیرت کے نام پہ وہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی، لیکن ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں کہ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہو، پتہ ہو کہ یہ پیچھے سرکمسٹانسز کیا ہے. ہمارے جو لوگ سسٹم کو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اب ہمارا وہ والا سسٹم نہیں رہا. پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہر ایریا میں ایک کوئی کونسلر ٹائپ بندہ ہوتا تھا، اس کے ہر گھر کے حالات کا پتہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈیپو ہوتا تھا، ڈیپو جس کو ڈیپو کا نام کیا، جس میں راشن ملا کرتا تھا، اس میں آٹا ملتا تھا، اب وہ جس زمانہ میں نہیں رہا نا. وہ یہ بھی کوئی زیادہ بات نہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا تھا؟ ہر گھر کے فرد کا پتہ ہوتا تھا. آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کس گھر میں کتنے افراد ہیں، کس گھر میں کتنے افراد ہیں، اور یہاں تک بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کس گھر کے لوگوں نے اس ماہ آ کے راشن لیا ہے کہ نہیں لیا. مجھے اسی طرح یاد ہے میرے دادا جو تھے نا قاضی عبدالعزیز، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ ہمارے ایریا میں وہ جو ڈیپو تھا نا، تو وہ اکثر جایا کرتے کیونکہ وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے. تو جاتے تھے، جا کے نا وہاں سے وہ چیک کیا کرتے تھے کس گھر میں والے لے کر. ہمیں 2-4 گھر تھے جو انہوں نے ایڈریس کیے ہوئے تھے، ویک لوگ تھے لیکن سفید پوش تھے. جب انہیں پتہ چلتا تھا ان کے وہ جاگ پاتے یہ محمد دین آٹا نہیں لے کر گیا، اس کے گھر کے 5 افراد ہیں، یہ آٹا خرید کے نہیں گیا اور آج 20 تاریخ ہو گئی، تو وہ وہاں سے ان کو پیسے دیتے تھے، وہ آٹا نا وہ ان کے گھر پہنچ جاتا تھا. اس سے یہ کیا یہ جو ایک چیز سمجھنے والی تھی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا وہاں پہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے، کچھ جن کی بات مانی جاتی تھی، تو وہ ان لوگوں کو ایڈریس کر لیا کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کو اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا، آپ کو ساتھ والے گھر کے کیا مسائل چل کا رہا نہیں ہے، پتا، کیا مسئلے تو چل پھر اس رہی ہیں، طرح کے واقعات جو ہے نا ہمارے فرسٹریشن میں، ایگریشن فرسٹریشن میں میں، ہمارے سامنے آ جاتا. غربت میں نکل یہ کے جو میں ابھر نے کے سامنے ہاں آتے یہ ہیں. سمجھنے والی بات ہے. لیٹس یہ سی کیا معاملات ہیں، وہ بھی ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. لیکن سر جب بات کرتے ہیں لاہور کے ماڈل تھانوں کی، تو یہ بتائیے کہ یہ جو ماڈل تھانے ان کی بڑی دھوم مچ رہی ہے آج کل، کہ ان کو ریویمپ کیا گیا ہے، رینوویشن ہوئی ہے ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک نئی دنیا اب ان کے اندر بستی ہے. کیا چینجز آئی ہے اور اس چینجز سے کیا نئی تبدیلیاں آئیں گی؟ اس سے کیا شہری علاقوں میں جو یہ ماڈل تھانے بن چکے ہیں اب ان کو اور ریویمپ جو کیا گیا، اس سے فرق کیا پڑے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اب یہ تھانہ جو ہے نا، ایک عام آدمی، شریف آدمی جب سڑک پہ جا رہا ہو نا، اگر اس کی نا موٹر بائک بھی بند ہو جائے نا، تو اس کو موٹر بائک چھڑوانے کے لیے یا چلان بننے کے لیے پریشان ہو جاتا. ہماری میجورٹی جو ہے نا عام لوگوں کی، یہ شریف لوگ ہیں، کرمنل لوگ نہیں ہیں. تو تھانے میں بندہ وہی جاتا تھا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور وہی اپنی داد رسی کے لیے تھانے جائے گا، اور ملزم کو پولیس پکڑے گی، وہ تھانے میں بند ہوگا. تو پرابلم یہ تھی کہ تھانے کا کلچر، ماحول ایسا ہوتا تھا کہ آپ گئے ہیں، عجیب ٹوٹی پھوٹی سی کرسی ہے، یا ایس ایچ او کا کمرہ بہتر ایک ہے، خوف کی علامت آتی خوف کی تھی، علامت. اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کسی نے سننا بھی زیادتی کر پسند نہیں دی، کرتے تھے، آپ کا کسی نے رائٹ چھین لیا ہے، تو آپ تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ماحول سے ڈرتے تھے. ماحول سے گھبراتے تھے. تو یہ موجودہ جو رجیم ہے، ان نے یہ سوچا، یہ جو آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب، یہ انہوں نے اور یہ جو سی سی پی او ہے بلاسدی کا میانہ، جس میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈی آئی جی جو ہیں جی آپریشن فیصل کامران، بڑا ہاتھ ان لوگوں کا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو بہتری کیسے کریں. لوگ جو ہے نا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ ایک یہ پہلو بتا رہے، دوسرا پہلو اب وہ ہمارے پاس آئیں، آ کے ان کو فرینڈلی سا ایک ایک اچھا ماحول ایٹماسفیئر ملے، ملے. اسٹریس فری ہو اچھا اور اب خوف اس نہ میں ہو. یہ تھا کہ یہ تھا یہ شکایت تھی لوگوں کو، جو منشی حضرات ہیں، جو محرر حضرات ہیں، وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ پیسہ مانگتے ہیں اپلیکیشن لینے کا، جمع کرانے کا. تو اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ ادھر ایک فرنٹ ڈیسک بنا دیا. اور فرنٹ ڈیسک پہ انہوں نے پڑھے لکھے آئی ٹی ایکسپرٹ لڑکے بٹھا دیے، کہیں پہ فیمیل بھی بیٹھی جو ہوئی ہیں. پڑھے لکھے انداز سے پڑھے ٹریٹ لکھے کرتے ہیں اور ایک آپ نا، فرینڈلی ماحول پرووائڈ آپ کرتے نے ہیں. جو ٹھیک. اپلیکیشن ہے وہ ہر بندے کی اپلیکیشن، وہاں پہ آپ کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے تھانے میں. جو پلس پوائنٹ ماڈل تھانے کا مجھے جو پسند آیا ہے، اور ویسے عام لوگوں کو پسند آیا، کہ آپ ایک اپلیکیشن، لوگوں کو بھی آپ کے پروگرام سے پتہ چلے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے آپ کا نقصان کر دیا ہے، آپ کے پیسے مار لیے ہیں، یا آپ کے بچے کو مارا ہے، یا آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کوئی زیادتی کا کر رہا ہے، تو آپ وہ اپلیکیشن لے کے جا کے فرنٹ ڈیسک پہ دیں گے. اور بڑے آپ اپنا آئی ڈی پرسکون کارڈ ماحول دیں میں گے، آپ کو آپ ویلکم آرام کیا سے جائے گا، بیٹھیں گے، اے سی وے سی چل رہا آپ کی ہوگا، کمپلین سنی وہ جائے آپ کی گی. کمپلین لے گی، وہ لیں گے، وہ اس کے اندراج کر دیں گے. اور سسٹم ایک ایسا ہے،
وہ ایسا سسٹم ہے کہ 24 آورس کے اندر اس اپلیکیشن کے اوپر کچھ نہ کچھ کاروائی ایکشن ہوتا ہے. ایکشن ہوگا ابھی تک جو پریکٹس ہے. اور کیا چینجز آئی ہیں یہ بتائیے. پریکٹس اچھا جو ٹریننگز ہیں ان پولیس آفیسرس میں کی. اب بات کر اب اس تھانے میں جانے اب آپ کسی بھی لاہور کے تھانوں میں جائیں نا, آپ جائیں گے نا تو ساتھ میں ایک ویٹنگ ایریا ہے. ویٹنگ جو تفتیشی ہے, جو مختلف بیٹ آفیسرز ہیں ایس ایچ او کے علاوہ, ان کے کمروں میں اے سی ویسی نہیں ہے. جو فرنٹ ڈیسک ہے ادھر اے سی لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے اپلیکیشن دینی ہے, یا پھر اگر کسی پولیس آفیسر کا آپ نے انتظار کرنا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ ایک ویٹنگ ایریا جہاں پہ صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. میں نے ابھی فیصل ٹاؤن تھانہ دیکھا, وہاں پہ ایسے سسٹم لگا کیونکہ میری رہائش اس ایریا میں, تو وہ لگے ہوئے, آپ جا کے وہاں پہ ویٹ کر سکتے. یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے. یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک عام جو لوگوں کو خوف تھا تھانوں پہ جانے کا, وہ تھوڑا سا اس سے کم ہوا, لوگ جانا شروع ہوئے. اچھا یہ بتائیں گے جو تھانوں میں تھانوں سے پہلے ایک تو بک کلچر ہے نا, کہ آپ کسی بھی بک شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کافی پرووائڈ کی جاتی ہے, آپ خریدتے ہیں کافی, لیکن بکس آپ کو فری ملتی ہے ایز این آپشن, اور آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جتنا مرضی دیر بیٹھے, 24 گھنٹے بیٹھے, 24 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے, آرام سے آپ مفت کا علم حاصل کرتے ہیں. وہاں پہ بکس جو ملتی ہیں وہ آپ ان کو پڑھتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب بک کلچر کے ساتھ ساتھ کافی کلچر بھی شروع ہوا ہے, لیکن تھانوں میں. اچھا, تھانوں مجھے میں اب شروع سمجھ ہے. آئی. میں نے یہ کہا اچھی بات آپ بھی کرائم ہے, پہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بک بالکل کلچر کی طرف سے آ نہیں, گیا. یہ چلے اچھی میں بات بتاتا بھی ہوں. ہے, ایک سورس آف موٹیویشن بھی ہے کہ سسٹم چینج ہوا ہے, ریویمپ ہوا ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, ذرا ڈر جو خوف کی علامت تھی تھانوں کو لے کر وہ چینج ہوگی, پڑھا لکھا انداز آ گیا ہے. لیکن اس کے پروز تو ہم نے کیے ابھی کاؤنٹ, کونس کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ ہیں کہ نہیں, کہ ہر جانے والا کا اتنا تو میرے خیال سے جگرا نہیں ہوگا کہ وہ دیکھ سکے کہ سامنے سے ایک ملزم جا رہا ہے ہتھ کریوں میں, یا چینوں کی آوازیں آ رہی ہے, یا پولیس اہلکاروں کی آوازیں آ رہی ہے, کوئی جا رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے, تشدد کی باتیں ہو رہی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ بتا آخر اس کلچر سے کیا فائدہ ہے, کیا تبدیلی آئے گی, اور کیا تبدیلیاں نہیں آ رہی, کیا تبدیلی نہیں آ رہی. اچھا, اب جیسے میں آپ کو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. یہ اپنے جی بک کلچر کی بات ہے. ہمارے یہاں پہ نا کچھ عرصے سے دیکھا گیا کتابیں پڑھنے کا وہ ختم ہو گیا. ہم لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جب سے ہم اسکرین ٹائم موبائل کے بالکل. اوپر ہم آ گئے. ہم بک بھی کہتے ہیں جی آن لائن ہم پڑھ لیں گے, جبکہ جو مزہ کتاب پڑھنے کا, بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا, ہارڈ کاپی جو ہارڈ ہوتی کاپی ہے پڑھنے کا, اور اس کا ہمارے اپنا ہی بچے مزہ جو ہے. اسٹوڈنٹس کا اس پہ پڑھنے کا, اس کے اسٹڈی کی تیاری کرنے کا ایک الگ کلچر ہے. اس کے اوپر میں دوں گا, ہمارے ایک دوست ہیں رانا صاحب, رانا سعید, ریڈنگس کے نام سے نا گلبرگ میں بڑی مشہور ایک بک شاپ ہے مین روڈ, مین بولیوارڈ پہ. تو وہ وہاں پہ کتابیں فار سیل ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک اس کے اندر ایک کافی شاپ بھی بنا دی ہے. افسانہ کے نام پہ ہے, نہیں, ریڈنگس, ریڈنگس کے اندر ایک افسانہ کیفے ہے, کہ رائٹ. افسانہ کیفے بنا دیا انہوں نے, کیفے بنا دیا. اس کا مقصد کیا تھا, اگر میں کوئی تیاری کر رہا ہوں, سی ایس ایس کی کر رہا ہوں, کس چیز کی کر جی رہا ہوں, کوئی بچہ کر رہا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کتاب خرید سکے, وہ وہاں سے وہ کتاب لے گا, ایکسپینسو کتاب ہے, وہ لے کے ایک کپ کافی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہ پوری کتاب پڑھ لے, اس کو کوئی نہیں ہٹائے گا. یہ انہوں نے متعارف کرایا. اب اس کے بعد میں بھی آپ کی اس طرف آ رہا ہوں. ایک ابھی یہ جو ہے ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل پنجاب, مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو انہوں نے پرپوزل دی کہ نا لائبریریاں جو ہیں نا جیلوں کے اندر لائبریریاں, ان کو ہم بہتر کریں. ظاہر ہے اب جی جو قیدی ہیں انہوں نے تو کوئی ان پہ ٹائم چینجز آئے, ان سسٹم کا اپ گریڈ ہوا. ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے, پہلے بھی تھی لائبریری لیکن انہوں نے اپ گریڈ کر دیا. لائبریریاں ہر جیل میں بنائی جا رہی ہیں, بہت ساری جیلوں میں بن گئی ہوئی, تاکہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہاں پہ اگر گئے ہیں تو وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں گزارے وقت, وہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور کوئی اگر کوئی ایگزام دینا چاہ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اور ریفرنس بک استعمال کر سکتا ہے, اور ادروائز ویسے بھی وہاں پہ وہ لے سکتے. اب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ تھانوں میں کافی جو کا جو بنا نا, تھانوں جیسے کا, تھرڈ کلچر ہے یہ ہیں ایک اے ایس پی صاحبہ تھانے میں جو بنا ہے. دبنگ لیڈی کے نام سے بڑی مشہور ہوئی, اے ایس سی شہر بانو, جنہوں نے ایک خاتون کو وہاں سے اچھرے میں سے بچایا تھا, جس نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا, اس کے بعد کیلیگرافی تھی, تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ وہ قرآنی آیات ہیں, جی تو وہ بالکل. قرآنی آیات نہیں تھی, وہ ایک کیلیگرافی کی ہوئی تھی. وہ اس نے دبئی سے خریدا سوٹ, لیکن لوگوں نے سے ہجوم نے پکڑ لیا تھا, اور اس کو مرڈر کر دینا تھا, وہاں سے وہ شہر بانو نے بچایا تھا. تو یہ جو کافی والا بتا رہے ہیں, یہ انہوں نے بنایا ادھر مالٹون میں, تھانہ مالٹون ہے, یہ تھانہ مالٹون ہے, اس کے ساتھ ہی ہے یہ مالٹون, اس کے ساتھ ہی ہے تھانہ مالٹون کی جو فرنٹ میں جو آپ جائیں تھوڑا سا پارک تھا نا, تو وہاں پہ انہوں نے تھرڈ کلچر ایک ہے کافی شاپ بڑی چین مشہور, ان کو انہوں نے دیا وہاں پہ, وہ انہوں نے وہاں پہ وہ کافی کیفے بنا دیا.
تھانے ما- کے اندر ہے، آپ اندر جائیں تو تھانے کی گیٹ سے اندر انٹر جس ہوتے کا ہی کوئی ورانڈا ہے یا ہاں سائڈ پر؟ برانڈ نہیں آپ دیکھیں نا یہ آپ کی باؤنڈری ہے، گیٹ ہے، اندر انٹر ہو تو یہ تھوڑا سا پارک تھا، یہاں پہ انہوں نے وہ کیفے ٹھیک، بنا دیا۔ اب آپ جب تھانے کے اندر انٹر ہوں گے تو بڑا اچھا دائیں ہاتھ ایک کافی چل رہی ہے، لائٹ سا میوزک چل رہا ہے اچھا سا اور ماحول دیا اچھی ہوا ہے۔ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے پی رہی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تھانے میں آئیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آئیں، ان کو تاکہ ایڈریس کیا جا سکے، ان کے پرابلم جو بھی ہو دیکھی جا سکتے ہیں۔ یہ وہ اس بچی نے جو شہر بانو ہے اس کا بہت اچھا مائنڈ تھا، انیشیٹو یہ ہے، اس کے انیشیٹو تھا، انیشیٹو اچھا اور ہے۔ بھی اس سے کئی اس طرح کے کام کیے ہیں۔ تو اس کا فائدہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جس ایریا میں یہ ہے مال ڈر ٹاؤن میں ختم ہوگا، ڈر ایک ختم مائنڈ سیٹ ہوگا، جو ہے یہ چینج ڈر ہوگا، یہ جو صرف نوشن ہے لے کر تھانوں اس کو، ان کے اہلکاروں رپورٹ کو، کر دے تک کی پولیس حد تک، آفیسرز کو۔ رپورٹ کرنے کی حد تک کہ آپ کرائم کو رپورٹ کر لیں، اپنے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بتانے کے لیے آپ بلا خوف جا سکتے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آپ کی بات کہ وہ وہاں سے پکڑ کے لے کے جانا، اور یہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ کہ وہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا پولیس کا، یہاں سے پکڑا ہوا 2 بندوں کو ہانکتے ہوئے لے کے جائیں، ان لوگوں کے سامنے نہ لے کے جائیں۔ تو ایک آدھ مجھے بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا کہ یار ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اندر سے نا ایک بندے وہ ایک لے کر ٹارچر گئے، ہے نا کہ ہاں، آپ کو ان کو مینٹل کوئی ٹارچر مل رہا ہے، بالکل، آواز آ رہی تھی تو ہم تشدد کی آواز۔ ڈسٹرب ہو گئے۔ تو یہ میں ویسے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے کہوں گا، اور ایس پی مالٹسم ٹاؤن جو جی، طارق صاحب سے کہوں گا، یہ ان کو بتا دیں اپنے تھانے والوں کو، یہ جو لطر پریڈ نا ذرا پیچھے ذرا کر لیا کریں ہاں، ضروری تاکہ نہیں ہے اس کہ کی آپ ان کے آواز سامنے سب کچھ قریب، دکھائیں۔ ہاں ہاں بالکل سامنے تو نہیں ہوتا، وہ بڑا ڈیسنٹ سا ہے ادھر۔